افسر ہے وہ انشاءاللہ دیتے ہیں. مختلف جناب تنویر پور صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. جی بہت بہت شکریہ رحمان صاحب. جی سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے پہلے میں رشید بھائی کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے جشن پر، اور ہم روحان صاحب کو بھی کہ وہ اس طرح کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں. بہت ممنون ہیں سارے اہل ادب ان کے، بہت ممنون ہیں. اور ہم روحان صاحب کے کہ سب کو متعارف کرا رہے ہیں اور اس طرح سب کی پذیرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور رشید بھائی کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو رشید بھائی کا جو ابھی وہ آیا ہے دیوان شیخ، تو اس کے لیے میں نے تقریر جو لکھی تھی تو اسی میں سے کچھ پیش کرتا ہوں. اس میں دیوان میں شامل ہے یہ. تو میں نے لکھا اس میں کہ جناب رشید شیخ اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والے شاعر اور ادیب ہیں. جذبہ حب وطن اور دینی شغف نے ان کی شخصیت اور فن کو نکھارا ہے. وہ بزم سخن شکاگو کے روح رواں ہیں، اور اس بزم کے زیر اہتمام ہر ماہ 2 عالمی آن لائن مشاعرے منعقد کرتے ہیں، اور اردو زبان و ادب کے فروغ کی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے بڑھا رہے ہیں. ان 2 مشاعروں میں پہلا مشاعرہ جو مہینے کے پہلے اتوار کو منعقد ہوتا ہے ردیفی ہوتا ہے. ایک ردیف دی جاتی ہے جس پر پوری دنیا سے دلچسپی رکھنے والے شعراء کرام تبادمائی کرتے ہیں، اور دوسرا غیر تاریخی مشاعرہ ہر ماہ کے تیسرے اتوار کو منعقد ہوتا ہے. تو یہ ردیفی مشاعروں کی برکت ہے کہ لوگوں کے دیوان تیار ہو رہے ہیں. اور رشید بھائی الف سے یہ تک شروع کرتے ہیں، پھر دوہرا کے یہ سمجھیے تیسرا چوتھا تو چل رہا ہے. تو ہاں یہ اس وجہ سے تو جناب رشید شیخ نہایت شریف، صوم و صلات کے پابند اور محبت کرنے والے انسان ہیں. ان کے 3 مجموعہ کلام شہر سخن، طرح طرح، اور یہ ابھی جو دیوان شیخ یہ 3 آ چکے ہیں. اور اخبار اردو ٹائمز میں شائع ہونے والے ان کے جو منتخب کالم کڑوی مٹھاس کے نام سے یہ بھی منظر عام پہ آ چکا. تو رشید صاحب جو ہیں، رشید بھائی اپنے ہر مشاعرے کا آغاز سلسلہ وار قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تفسیر سے کرتے ہیں، جو ایک ایسا امر ہے. تلاوت و تفسیر اور حمد و ثنا سے مزین دینی کلام کے بعد وہ اپنا ترانہ اردو نہایت خوش الحانی سے پیش کرتے ہیں، جو اپنی مثال آپ اور پاکستان کی قومی زبان اردو سے محبت کا واضح ثبوت ہے. ترانہ اردو ان کا بے مثال ہے، ہمیشہ ان کے مشاعرے میں سنیں. اور رشید بھائی جو ہیں وہ شاعری برائے شاعری نہیں کر رہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر بنی نوع انسان کی اخلاقی تربیت اور فلاح و بہبود کا راستہ دکھانے کا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، 3 اشعار ان کے نعت کے: جو ان کی زندگی کا آئینہ ہے، جو ان کی زندگی کا آئینہ ہے، وہی تو آگہی کا آئینہ ہے. اور شکستہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی، شکستہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی، جو دل عشق نبی کا آئینہ ہے. اور مقطع ہے اس کا: تیری اے شیخ یہ روشن ضمیری، تیری اے شیخ یہ روشن ضمیری، مدینے کی گلی کا آئینہ ہے. تو واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہایت روشن ضمیر ہیں. اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کے دینی شغف اور جذبہ حب الوطنی نے ان کی فکر سخن کو نکھارا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ محض زاہد خشک ہیں. وہ اخلاقی اور روحانی قدروں کے ساتھ ساتھ حسن عشق کے تعلق کو بھی انسانیت کے وقار اور احترام کے تناظر میں پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ غزلوں میں ان کے جو ہے وہ تغزل بھی ہے اور حسن عشق کی باتیں بھی ہیں. تو ان کے کلام میں کہیں بھی تہذیب و ثقافت کی سنجیدہ قدروں سے انحراف نہیں ملتا. یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ کچھ زاہد خوش قسم کے لوگ غزلیہ شاعری اور اس محبوب کے ذکر کو دینی نقطہ نظر سے قابل اعتراض سمجھتے ہیں، زاہد خوش ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. 60 اشعار کے اس قصیدے کے ابتدائی 15 اشعار میں
شاعر نے اپنی محبوبہ سعاد کے حسن اور اس سے جدائی کا ذکر عاشقانہ انداز میں کیا ہے۔ اس کے بعد 25 اشعار میں اس ناقے کا ذکر ہے، اس ناقہ کا ذکر ہے جو شاعر کو محبوبہ سعاد کے پاس لے جا رہی تھی، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اور آخری 20 اشعار میں نعتیہ مضامین ہیں، مطلب 60 اشعار میں سے 20 اشعار میں نعتیہ مضامین ہیں، اور باقی 40 ابتدا میں جو ہے وہ غزلیہ اشعار ہیں اور اونٹنی کا قصہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدے کے ابتدائی اشعار پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا اور انہیں خارج کرنے کو نہیں کہا، بلکہ شاعر کو اپنی چادر مبارک بطور انعام عطا فرمائی۔ اس لیے قصیدہ بردہ شریف اول کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا جو ہے امام بصیری کا وہ خواب کی بات ہے، خواب میں آپ نے چادر مبارک پیش کی، آپ کو ان کا عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو بنفس نفیس چادر مبارک بطور انعام عطا فرمائی۔ تو ایک نعتیہ اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح بھی کی اور سیف الہند کو تبدیل کر کے سیف اللہ کر دیا۔ ان کو انہوں نے سیف الہند سے سیف من سیف الہند کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے کہا سیف من سیف الہند نہیں بلکہ سیف من سیف اللہ کر دو۔ تو اس مبارک اصلاح اور قصیدہ بانت سعاد، جسے قصیدہ بردہ شریف اول اور قصیدہ لامیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ لام پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث و تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ میں نے کیا اب یہ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل عام لوگ جو ہیں ہر مجموعہ کلام کو دیوان کہنے لگے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیے جیسے رشید بھائی کے اپنے ردیفی مشاعروں میں حروف تہجی کی ترتیب سے ردیفیں دیتے رہتے ہیں ان کے مجموعہ کلام، اور طرح طرح بھی ان کا ہوا ہے، اس کے اندر بھی طرح ہی کلام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خاص طور سے انہوں نے دیوان شیخ پیش کیا ہے ابھی، اور ان کے لیے کچھ 2 قطعات پیش کرتا ہوں خراج تحسین کے لیے۔ تو یہ سماعت فرمائیے۔ مخلص ہیں وہ خلیق ہیں دل ان کا درد مند، مخلص ہیں وہ خلیق ہیں دل ان کا درد مند، بھائی رشید شیخ ہیں انسان ایک عظیم، مخلص ہیں وہ خلیق ہیں دل ان کا درد مند، بھائی رشید شیخ ہیں انسان ایک عظیم۔ میں شکاگو گیا تھا اپنی بیٹی کے پاس، وہاں تو رشید بھائی کو پتہ چلا تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت سے وہ طے کر کے آئے، مجھے اپنے گھر لے گئے ماشاءاللہ، اور دعوت بھی کی انہوں نے مجھے اور وائف کو، اور پھر پہنچایا بھی واپس لا کے۔ تو یہ اتنے مخلص اور اتنے اخلاق ہیں۔ تو مخلص وہ خلیق ہیں دل ان کا درد مند، بھائی رشید شیخ ہیں انسان ایک عظیم، اور گلشن میں پھول شیخ کی خوشبو ہے ہر طرف، گلشن میں پھول شیخ کی خوشبو ہے ہر طرف، جشن رشید شیخ کی پھیلی ہے یا شمیم، جشن رشید شیخ کی پھیلی ہے یا شمیم۔ اور یہ جشن کے منانے کا سہرا ہمارے ارحم روحان صاحب کی طرف ہے، ماشاءاللہ ان کو بہت بہت مبارک جی۔ اور ایک قطعہ اور فرما لیجیے۔ دل میں ہے ان کے جذبہ الفت بھرا ہوا، دل میں ہے ان کے جذبہ الفت بھرا ہوا، اردو کے پاسباں ہے جناب رشید شیخ، اردو کے پاسباں ہے جناب رشید شیخ۔ ہمیشہ ترانہ اردو پابندی سے پیش کرتے ہوتے ہیں ہر مشاعرے میں یہ، اور بڑی خوش الحانی سے۔ دل میں ہے ان کے جذبہ الفت بھرا ہوا، اردو کے پاسباں ہے جناب رشید شیخ، بزم سخن میں لاتے ہیں کیا خوب یہ بہار، بزم سخن میں لائے ہیں کیا خوب یہ بہار، اے پھول گل فشاں ہے جناب رشید شیخ، اے پھول گل فشاں ہے جناب رشید شیخ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، اسی طرح اردو زبان و ادب کی خدمت کرتے رہیں، اور اسی طرح اردو کا کارواں آگے بڑھتا رہے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی آمین کیجیے۔ بہت شکریہ سر، محترم جناب تنویر صاحب اپنے محبت سے پھول بکھیر رہے تھے، اور ابھی ہم ایک برجستہ اور شستہ تبصرہ انشاءاللہ ابھی آپ سب محظوظ ہوں گے، تو ان کو بلانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس علامہ اقبال کے حوالے سے 2 پیدائش ہے، یعنی سیالکوٹ سے بھی ایک شاہین
موجود ہیں. محترم ماشاءاللہ شاہین صاحبہ نے جوائن کیا اور ان کے ساتھ ساتھ محترم جناب اختر چیمہ صاحب خوش آمدید. ماشاءاللہ. اور اسی طرح ایک شاہین جو علامہ اقبال کی جائے وفات ہے وہاں سے بھی ایک شاہین ہمارے ساتھ ہیں, روبینہ شاہین اور محترم جناب شیراز انجم صاحب. لیکن ان دونوں کے بعد جو علامہ اقبال کے شاہین ہیں وہ بھی